تو میرے عزیزوں، ابھی جو ایران اور پاکستان کے درمیان جو راکٹس اور امیونیشنز کا جو تبادل ہوا ہے، اس کے متعلق میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیں، پاکستان نے ایران کو نہیں چھیڑا ہے، ایران نے پاکستانی حدود میں جارحیت کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اکثر پاکستانی لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ایرانی حکومت کو ایران کے داخل میں، ایران کے اندر لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے اور مقبولیت کا بہت شدید فقدان ہے۔ یعنی خامنئی صاحب جو ہیں، ان کی حکومت، ان کی رژیم جو ہے کافی منفور ہے، لوگ اس سے کافی نفرت کرتے ہیں اور پاپولیرٹی بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو مقتدر ظاہر کرنے کے لیے، صاحب اقتدار کہ ایران کو ہم نے بہت طاقتور بنایا، پاورفل بنایا، اس کی ہمیشہ پروپیگنڈا ہوتی ہے ایک طرف سے۔ یہ کئی سالوں سے یہ ہمیشہ کہ ایران بہت عسکری لحاظ سے ایک بہت بڑا پاور ہے، امریکہ ہم سے ڈرتا ہے، فلان ہم سے ڈرتا ہے، اس طرح کے۔ کیونکہ ایرانی لوگ جو دیکھتے ہیں ایران کے حالات کو کہ ہر لحاظ سے معیشت ختم ہے، ہمارے پاس جابز نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ہمارے جیسے جو دوسرے ملک تھے بلکہ ہم سے پیچھے تھے، وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، جیسے ترکی ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے۔ ایرانی قوم سمجھدار قوم ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو وہ اس لحاظ سے، اور ہم جو ہیں کھانا خریدنا ہمارے لیے مشکل ہے، روٹی اتنا مہنگا ہو گیا، اب گوشت ہم خرید نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ خامنئی صاحب کی حکومت بہت ان پاپولر ہے۔ تو اس کے مقابلے میں خامنئی صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ صبر کرو، کچھ صبر کرو، ہم ایران کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں، ایران ایک بہت بڑا فوجی طاقت بن چکا ہے، اور اپنے آپ کو مقتدر صاحب اقتدار ظاہر کرتے ہیں ایرانی عوام کے سامنے، یہ ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ اسرائیل نے کئی سالوں سے ایران کے اندر بہت سارے آپریشنز کیے ہیں۔ اب جو لوگ ایران کے اخبار کو جانتے ہیں، مثلا ایرانی جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے جو ایٹمک پروگرام کے سائنٹسٹ ہیں، ان کو ایک کے بعد دیگر اسرائیل نے اساسینیٹ کیا ایران کے اندر۔ انہوں نے کبھی ان کو پکڑ نہیں سکے، کبھی نہیں پکڑ سکے اسرائیلی ایجنٹس کو۔ ان کے ایٹمک پروگرام اور ان کے میسائل پروگرام کا جو چیف سائنٹسٹ تھا، ان کو اسرائیل نے تہران کے شمال میں، ایران کے ناردرن ریجن میں، ہائی وے پر ایسے سائنٹیفک طریقے سے مار دیا، اور اس کو بالکل گن ایران میں تھے، اور اس کا کنٹرول اسرائیل سے ہو رہا تھا، ریموٹ کنٹرول، اور اس کو وہ براہ راست ویڈیو کیم سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جس گاڑی میں ان کے ویپنز وغیرہ تھے، اس گاڑی کو بھی اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو اڑا دیے خود اسرائیل والوں نے۔ اور اس کے بعد میرے محترم ناظرین، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک ٹرک لوڈ ان کے جو ایٹمک سیکرٹس ہیں، اسرائیل نے ٹرک لوڈ تہران سے، ایسے ان کے اسرائیل کے جاسوس اتنے قوی ہیں، اور یہ ایرانی حکومت اتنا نکما ہے کہ ایران سے نکال کے پورا ایک ٹرک لوڈ اسرائیل میں لے گیا۔ اب نیتنیاہو، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، آپ سرچ کریں، وہاں پہ پورا اس نے پریس کانفرنس دے دیا اور دکھا دیا کہ بھئی یہ کہ ہم نے تہران کے اندر سے، ان کے سیف ہوتا ہے نا، جس اردو میں کیا بولتے ہیں، جو بڑا باکس ہوتا ہے نا لوہے کا، اس سے یہ جو ڈاکیومنٹس اپنے وزارت خانوں میں رکھتے ہیں، وہاں سے نکال کے ٹرک میں لوڈ کر کے ہم اسرائیل لے کے آئے۔ اور اس کے علاوہ ان کے مختلف جنرلز کو جو ان کا شام میں، سیریا میں، ان کو اسرائیل نے اساسینیٹ کیا۔ ابھی شاید 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ان کے بہت بڑا جنرل تھا، پورے مڈل ایسٹ، جو فلسطین کا جو پورٹفولیو ہے اس کے ہاتھ میں تھا، حزب اللہ کا پورٹفولیو اس کے ہاتھ میں تھا، شام کا پورٹفولیو اس کے ہاتھ میں تھا، جنرل رضی موسوی۔ اس کو اسرائیل نے اساسینیٹ کیا، اسرائیل نے اس کو قتل کیا، اور ایران نے کچھ نہیں کر سکا اس کے مقابلے میں۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک طرف سے ایران اقتدار کا ادعا کرتا ہے، دوسری طرف سے اسرائیل ہر جگہ اس کے ناک زمین پہ کھینچ لیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو نہیں معلوم یہ باتیں، کیونکہ اکثر یہ فارسی میڈیا میں ہوتا ہے، انگلش میڈیا میں ہوتا ہے، اور اردو میں اکثر یہ جو باتیں یہ کور نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پاکستانی سیاست سے متعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے خامنئی صاحب اپنے آپ کو مقتدر دکھانے کے لیے وہ اس طرح کے ایکشنز کے کہ وہ محتاج ہیں، کہ بھئی ہم شام میں کسی ہدف پہ ہم نے راکٹ برسائے، یا عراق کے کردستان کا جو ریجن ہے وہاں پہ
ہم نے فلان جگہ کو راکٹ سے مار دیا. اور راکٹ تو مارتے ہیں یہ لوگ، راکٹ مارتے ہیں، لیکن وہ شام کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہے. شام کی حکومت جو ہے ایران کے ساتھ ہے، وہ ایران ان کو بہت پیسے بھی دیتی ہے، تو اس لیے وہ مخالفت نہیں کرتے. اور عراق کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہے، وہ مخالفت کرتی ہے، لیکن ان کے پاس عراق کی مجبوری ہے، ان کی فوج کمزور ہے، وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا. تو ایرانی حکومت کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ بھئی وہ شام اور عراق میں وہ گولہ باری کرتے رہتے ہیں. اور پاکستان میں بھی انہوں نے کئی دفعہ کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ابھی جو ہوا ہے. پاکستان میں 80s میں، 90s میں، 2000 میں کئی دفعہ انہوں نے پاکستانی حدود کے اندر انہوں نے کارروائی کی ہے ایران نے. اور یہ لیکن یہ حکومت پاکستان ان کو زیادہ میڈیا پہ نہیں لاتا ہے اور ان کو نظر انداز کر لیتا ہے. لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ حکومت پاکستان نے کہا کہ اب جو ہے ہم اب اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. اور بہت اچھا کیا حکومت پاکستان نے. حکومت پاکستان نے اس کا جواب دے دیا، اس کے سفیر کو کہہ دیا کہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سفیر کو بھی واپس بلا لیا. اور کیونکہ حکومت کو پاکستان کو بخوبی معلوم ہے کہ اس وقت ایران جو ہے اسرائیل کے ساتھ بالکل رگڑ میں ہے، اور وہ حکومت ایران جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس کو بخوبی پتہ ہے. اور حکومت پاکستان نے جو کارروائی وہ ایران نے کی تھی اس کے مقابلے میں اسی جیسا کارروائی کیا، اور کہا کہ تم ہمارے حدود کے اندر، تم نے کہا کہ ہم ٹیررسٹ کو مارتے ہیں، ہم تمہارے حدود کے اندر ماریں گے. تو اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ ہے یہ ایران کی تاریخ میں، ایران عراق جنگ کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ ایرانی سرزمین کے اندر ایک اجنبی فوج نے کارروائی کی ہے، اور علن کارروائی کی اور اعلان کیا کہ ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اسرائیل وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں کہتے کہ ہم تھے، کبھی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. لیکن ابھی پاکستانی فوج نے جو کیا، پاکستانی نے خود اعلان کیا کہ ہم نے کر لیا، بھائی کرنا ہے جو کر لو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران جو ہے نا اپنے عوام کے سامنے بہت شرمندہ ہوا. خامنئی صاحب اور ان کے رجیم بہت شرمندگی ہوئی ہے ان کو، کیونکہ اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے آپس میں سمجھوتا تھا جی، ہم نے پاکستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ تم ہمارے حدود میں ہم تو آپ کے حدود میں کارروائی کریں گے. لیکن ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کی فوج جو ہے دوسری فوج کو اجازت نہیں دیتی کہ تم آ کے ہمارے حدود میں یہاں پہ راکٹ برساؤ. یہ کوئی نہیں کرتا. حکومت پاکستان بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ بھائی ایران آ کے آپ کے حدود میں جائے. وہاں اب اگر پاکستان نے کسی گاؤں میں کسی کی صفائی کرنا ہو، وہ خود کر سکتا ہے بھائی. وہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ ایران کو بلا دے کہ بھائی تم مارو ادھر، اس کی کوئی ضرورت نہیں حکومت پاکستان. اور ایران بھی یہ نہیں کرتا، کوئی بھی فوج، دنیا کا کوئی بھی فوج یہ قبول نہیں کرتا کہ آپ آ کے ہمارے مٹی پہ، ہمارے خاک میں، ہماری سرزمین میں آپ آ کے ہمارے لوگوں کو مار دیں. پہلی بات. دوسری بات، حکومت پاکستان نے واضح طور پہ اپنے سفیر واپس بلایا ہے، اور آپ ایرانی سفیر کو کہا کہ تم ادھر نہ آؤ. ٹھیک ہے. تو یہ واضح بات ہے کہ یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھا. یہ ایران کو عادت ہو گئی ہے بھائی کہ ہم ادھر مارتے ہیں، بھائی کہاں پہ گولہ باری کرتے ہیں عراق میں. انہوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان بھی یہی ہے. ان کی بہت غلط فہمی، اور یہ خامنئی صاحب کی بہت غلط حکمت عملی ہے. اور اس ایک غلط حکمت عملی نے شیعوں، پاکستان کے جو شیعہ، ان کو ایک بہت ہی کمزور پوزیشن میں رکھا ہے پاکستانی شیعوں کو. کیونکہ پاکستانی شیعہ جو ہیں سادہ ہیں بیچارے، بیوقوفی کی وجہ سے وہ خامنئی صاحب کی عزت کرتے ہیں، اور خامنئی اور حکومت ایران کے وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک سے بھی محبت ہے. تو اب اپنے ملک اور ایران کے درمیان ان کو چننا پڑتا ہے کہ ہم کس کی سپورٹ کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حکومت ایران کی بہت بڑی غلطی ہے کہ پاکستانی شیعوں کو ایسے کارنر میں رکھ دیں کہ پاکستانی قوم کو یہ چوز کرنا پڑے. کیونکہ ٹھیک ہے ہمارا مذہب شیعہ ہے، اور پاکستانی جو شیعہ ہیں وہ شیعہ ہیں، لیکن وہ پاکستانی ہیں، وہ اپنے سرزمین سے ان کو پیار ہے. ان کو یہ چوز نہ کرنا پڑے کہ ہم بھائی اپنے شیعہ بھائیوں کو سپورٹ کریں یا ہم اپنے ملک کی سپورٹ کریں. یہ ان کو اس پوزیشن میں رکھنا ہی غلط ہے، ان کو اس کارنر میں دھکیلنا ہی غلط ہے. تو اب جو ہے یہ میرے خیال میں اب یہ جو کانفلکٹ ہے اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک سبق سکھا دیا ایران کو. فوج پاکستان نے ایک بہت ہی زبردست سبق سکھا دیا کہ اب آئندہ ایران اس سے غلطی نہیں کرے گا. ہاں ایسے غلطی کرے گا اس وقت جب حکومت پاکستان کسی وجہ سے کمزور ہو جائے. جب ایران کو پتہ چل جائے کہ پاکستان اتنا کمزور ہے کہ جب ابھی کارروائی نہیں کر سکتا، تو وہ ہر طرح سے پاکستان میں فتنہ کرے گا. جیسے وہ کرتا ہے، جیسے حکومت ایران کی یہ عادت ہے کہ اپنے اس کے جو پڑوسی جتنے ملک ہیں، اگر وہاں کے حکومت کمزور ہو جائے تو وہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ وہاں پہ ملیشیا بھی بناتے ہیں، وہاں پہ آ کے فوجی کارروائی بھی کرتے ہیں.
اور وہاں پہ ہر طرح کے فتنہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ حکومت پاکستان ایسا کمزور نہیں ہے اور پاکستانی فوج کا بڑا کنٹرول ہے پاکستان پر، تو وہ اب اس بات سے کہ انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا پاکستان کے اندر آ کر اس طرح کارروائی کر کے، اس سے بہت وہ پچھتا گئے ہیں، ان کی بڑی بے عزتی ہو گئی ایران کی، اور وہ اب آئندہ اس طرح کا عمل بجا نہیں لائیں گے۔ ہاں، اس صورت میں بجا لائیں گے کہ اگر کسی وجہ سے حکومت پاکستان بہت ہی کمزور ہو جائے، جیسے مثلا شام کی حکومت کمزور ہو چکی ہے یا عراق کی حکومت کمزور ہو چکی ہے۔ اوکے، تھینک یو سر، یہ اس فتنے کے متعلق ہمارا پوزیشن ہے۔